أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیریاں ہوں، کڑک ہو اور چمک ہو. یجعلون اصابعہم، وہ ٹھونس لے اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو بھی لے لیتا اور ان کی بصیرت کو بھی لے لیتا، یعنی انہیں بہرا اور اندھا کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر ایک کام پر قادر ہے، ہر ایک کام کر سکتا ہے. اس آیت کریمہ میں دوسری مثال منافقین کی بیان کی گئی. اس سے پہلے منافقین کی مثال کو بیان کیا کہ انتہائی بدبخت ہیں ایسے لوگ کہ جو اندھیرے میں سفر کر رہے ہوں، حقیقی راستہ سدھائی نہ دیتا ہو، اور کوئی آدمی روشنی کا انتظام کرے اور ان کی رہنمائی بھی کر دے، اس کے باوجود آنکھیں بند کر لیں اور اس کی طرف پیٹھ کر لیں، اور جو ان کے لیے انتظام ہوا ہے منزل تک پہنچنے کا اس آدمی کی رہنمائی میں نہ جائیں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. تو جس طرح وہ لوگ بدبخت ہیں، بعینی اسی طرح یہ منافقین بھی بدبخت ہیں. پھر ان کے بارے میں فرمایا تھا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس یہ نہیں پلٹ سکتے. یعنی یہ لوگ حق سے بہرے ہیں کہ حق ان پر اثر نہیں کرتا. آپ ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں تو ان پر حق اثر نہیں کرتا. حق سے گونگے ہیں کہ یہ حق بیان نہیں کریں گے، ان کے منہ سے کبھی حق نہیں نکلے گا، بلکہ جس طرح یہ اپنے مفاد کی بات سننے کے لیے ٹھیک ہیں، اسی طرح یہ اپنے مفاد کی بات تو کریں گے جس بات میں ان کو فائدہ نظر آئے گا دنیاوی طور پر، لیکن حق کے لیے کبھی بھی یہ ان کی زبان نہیں کھلے گی. اور فہم، اندھے بھی ہیں، عمیون، اندھے بھی ہیں، یعنی ان کو حق نظر نہیں آتا. حق ان کے سامنے کئی بار واضح ہو چکا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ لیتے ہیں، کئی مثالیں ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اپنی آنکھوں کو اندھوں کی طرح بند کیے رکھتے ہیں، حق ان کو نظر نہیں آتا. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ایسے لوگ نہیں پلٹ سکتے کہ جس طرح ایک اندھا، بہرا اور گونگا شخص
وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ منافقین بھی اسلام سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر ان کے لیے ایک دوسری مثال بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، کہ جسے ایک سخت بارش ہو اور اس سخت بارش میں اندھیری ہو، کڑک ہو اور بجلیاں ہوں، اور کچھ مسافر ان سے اپنی جان بچائیں اور کڑک سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں کہ ہم موت سے بچ جائیں، تو جس طرح ان کا یہ کام بے فائدہ ہے، ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ان کی موت نے آنا ہے تو ان کی آنکھیں بند کر لینا یا ان کے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا انہیں اس تکلیف سے، اس مصیبت سے اور اس موت سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ موسلادھار بارش سے مراد قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، کہ اللہ رب العزت نے اپنا دین نازل فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ظلمات، اس میں اندھیریاں ہیں۔ اندھیریوں سے مراد وہ دشمنیوں کا سیلاب تھا، وہ دشمنیوں کی فضا تھی، مخالفتوں کی فضا تھی جو اہل کفر نے، اسلام دشمنوں نے پیدا کی ہوئی تھی۔ آگے رعدوں و برقن، اور اس میں کڑک اور بجلیاں ہیں، تو کڑک اور بجلیوں سے مراد وہ ان ظالموں کی طرف سے، ان دشمنان اسلام کی طرف سے جو اہل اسلام پر، اہل حق پر سختیاں تھیں، مصائب تھے، پریشانیاں تھیں، ان کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو دین نازل فرمایا، اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا اندھیریوں کا، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے، حق پرست لوگوں کے لیے تکالیف اور مصائب ہیں۔ تو جس طرح حقیقت میں ایسی بارش آتی ہے کہ جس کے اندر اندھیری رات ہو، طوفان ہو، کڑک ہو، بجلیاں ہوں، تو ایک حق پرست مسافر اپنے سفر سے نہیں رکتا۔ جس طرح ایک آدمی نے جلد اپنی منزل کو پہنچنا ہوتا ہے اور اس کو اپنی منزل عزیز ہوتی ہے، تو ایسی پریشانیاں، ایسی بارشیں اس کا راستہ نہیں روک سکتی، بلکہ اس کے پاس اگر وقت محدود ہے اور اس نے اپنے مقام پر پہنچنا ہے تو وہ ایسے حالات میں بھی، ایسے اوقات میں بھی وہ سفر جاری رکھتا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اور اس کے مقابلے میں جو بزدل آدمی ہوتا ہے، یا جس کو اپنے وقت کا احساس نہیں ہوتا، یا ایسا آدمی کہ جس کو اپنی منزل پیاری نہیں ہوتی، مقصود نہیں ہوتی اس کے نظر میں، تو ایسا آدمی رک جاتا ہے، اور اگر وہ موت کے ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، تو اس کا کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا یا آنکھیں بند کر لینا اس کو اس کی موت سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ بھی منافقین کی مثال ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنا دین نازل کیا، قرآن ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیج دیا، تو جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کے خلاف مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف دشمنیوں کا طوفان کھڑا ہو گیا، اندھیریاں کھڑی ہو گئیں، اور لوگوں کی طرف سے ظلم و ستم شروع ہو چکا۔ لیکن وہ لوگ حق کے رائی تھے، وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہ لوگ جن کی منزل آخرت تھی، ایسے لوگوں نے ایسے طوفانوں میں بھی، ایسے مصائب میں بھی اپنا سفر جاری رکھا، اور وہ منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور کامیاب ہوئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ منافقین کے جو دنیا پرست تھے، ان کی زندگی کا مقصد دنیا اور آسائش دنیا تھی، آخرت کو بلا چکے تھے، لہٰذا جس طرح بارش کے اندر اگر کڑک کے ڈر کی وجہ سے کوئی انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، اگر اس کی موت کا وقت مقرر ہو تو وہ اسے نہیں بچا سکتا، اس کا یہ عمل اسے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح حق جب آیا تو ان منافقین نے دیکھا کہ اس کو اپنانے میں تو بڑی مشکلات ہیں، اس کے خلاف تو بڑا طوفان اٹھا ہوا ہے، اس کو اپنانے کی وجہ سے تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، لوگوں کے ساتھ، لوگ ہمارے ساتھ تعلقات ختم کر لیں گے، لوگ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی مختلف طریقوں سے انہوں نے ہیلے اور بہانے کیے اور حق کو ٹھکرا دیا۔
حق پر نہیں چلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کے اس نفاق کے باوجود بھی ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں تو مبتلا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں عذاب دے گا۔ تو فرمایا کہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چاہتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یعنی اسلام کے اندر اگر مال غنیمت ملنے کا یقین ہو جاتا ہے یا اسلامی احکامات پر کوئی فائدہ نظر آتا ہے، جس طرح کہ آج کل ہم لوگ بھی اس منافقانہ عمل پر چل رہے ہیں، ہمیں اسلام میں کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے، خصوصاً میراث کے مسائل ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں مال مل رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسلام نے تو ہمیں یہ مال دیا ہے، اس وراثت کو اسلام کے مطابق حل کیا جائے، اور جہاں پر ہمیں نقصان نظر آتا ہے تو اس صورت میں ہم پھر اسلام کو بھول جاتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی موجودہ قانون کے مطابق فیصلہ ہو جائے، 4 آدمی بیٹھ جائیں انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیں، لیکن اس صورت میں ہم بھی اسلام کو اور قرآن کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ منافقین کا رویہ اور طرز عمل ہے کہ جب ان کو اسلام میں کوئی فائدہ نظر آتا تو وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے، تھوڑی سی روشنی نظر آتی تو چلتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب مصیبتیں اور پریشانیاں نظر آتی، جب قربانی کے مواقع آتے، قربانی پیش کرنی پڑتی تو ایسی صورت میں اسلام سے دور ہٹ جاتے، جب اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے جان مال لگانے کا وقت آتا تو ایسے لوگ غائب ہو جاتے اور ہیلے اور بہانے کر لیتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی اس بصیرت کو، ان کی سماعت کو لے لے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ویسے ہی ہلاک کر سکتا ہے۔ اگر وہ احتیاط کا جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکتے، اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب میں ویسے بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ اسلام کی وجہ سے جو وہ سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو اسلام کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت تو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ تو ان 2 مثالوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا گیا، اس سے پہلی آیت میں بھی اور اس آیت کریمہ کے اندر بھی، کہ ایسے لوگ انتہائی بدبخت ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا ساتھ نہ دے کر بظاہر اسلام کو اپنایا اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کر ہم کامیاب ہیں، ہم نے نفع کا سودا کیا ہے، تو ایسے لوگ حقیقت میں دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔